بیوہ بھی ہے بھی امید سے، پھر بھی خوشبو لگاتی ہے۔ عبد المطلب کہنے لگا پھر تو اور یہ رہتی تو ایک ہی گھر میں ہے نا، تو ساس ہے اس کی، پوچھ لے کیا حرج ہے اس میں، پوچھ لے عطر کہاں سے لاتی ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کہنے لگی پوچھوں کیسے، کئی مرتبہ ارادہ کر کے اس کے سامنے جاتی ہوں، کئی مرتبہ پوچھنے کا ارادہ کر کے آمنہ کو اپنے پاس بلاتی ہوں، لیکن جب میری نگاہ، میری نظر اس کے چہرے پہ پڑتی ہے میں پسینوں میں ڈوب جاتی ہوں۔ پسینوں پسینہ ہو جاتی ہوں، روب میں آ جاتی ہوں، میری زبان گونگی ہو جاتی ہے، میں بول نہیں سکتی۔ آپ مرد ہیں، آپ پوچھ لیں، فکر بڑا زبردست ہے، مجھے بڑی پریشانی ہے۔ عبد المطلب کہنے لگا میں بھی شرم کے مارے بات نہیں چھیڑتا تھا، مکے والوں نے میرا بھی سر کھا رکھا ہے، ہر گلی میں، ہر محلے میں یہی بات ہے، یہی چرچا ہے، سب لوگ میرے سے بھی پوچھتے ہیں، پر میں شرم کا مارا نہیں پوچھتا تھا کہ گھریلو مسئلہ ہے، گھر کی بات ہے، میں کیا پوچھوں۔ دادی کہنے لگی نہیں جی یوں گزارا نہیں ہوگا، آپ بلا کے پوچھیں۔ عبد المطلب نے آواز دی بیٹی آمنہ، اور آمنہ چلی دو جہان کی دولت کو لے کر عبد المطلب کے سامنے آئی۔ عبد المطلب کہنے لگا بیٹی برا نہ منانا، پریشانی کی وجہ سے ایک بات پوچھتا ہوں، یہ عطر تمہیں کون لا کے دیتا ہے؟ یہ عطر یمن کا عطر نہیں، فلسطین کا عطر نہیں، شام کا عطر نہیں، عراق کا عطر نہیں، حجاز کا عطر نہیں، عام عطر نہیں، کوئی خاص عطر ہے، یہ جناب کو کون لا کے دیتا ہے؟ یہ تمہیں خوشبو کہاں سے ملتی ہے؟ اتنا غضب کا عطر، سارا مکہ، سارا گھر اور محلہ معطر ہے، یہ کہاں سے لاتی ہو؟ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگی او میرے ابا، میں نے ساری زندگی میں عطر کبھی خریدا نہیں، مجھے کسی نے لا کے عطر دیا نہیں، میں نے عطر والے کی دکان دیکھی نہیں، میں بازار کبھی گئی نہیں، مجھے اچھے ماڑے عطر کی پہچان کوئی نہیں۔ جب حضرت آمنہ نے یہ جواب دیا تو حضور کی دادی جو پاس ہی بیٹھی ساری گفتگو سن رہی تھی، عبد المطلب کو خطاب کر کے کہنے لگی کچھ اور بھی پتا ہے؟ لگانے والی بات نہ کرو عطر کی، یہ تو جہاں تھوکتی ہے وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے۔ جس کمرے میں بیٹھتی ہے وہاں خوشبو، ویڑے میں بیٹھتی ہے وہاں خوشبو۔ کہتی ہے تم نے لا کے نہیں دیا عطر، میں نے خریدا نہیں، پھر یہ عطر کہاں سے آیا؟ سیدہ آمنہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہیں نہ تم نے خریدا نہ میں نے خریدا، نہ تم نے لا کے دیا نہ میں لائی، کسی نے نہیں لا کے دیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔
اور فرمانے لگی عبد المطلب کو حضرت کی اماں کہ تم نے تو صرف خوشبو سونگھی، تمہیں تو صرف خوشبو کا پتہ ہے، اگر اور حالات بتا دوں دیوانی کہو گے۔ میں جس گلی سے گزرتی ہوں دیواروں میں سے آواز آتی ہے، پہاڑ کے پاس سے گزرتی ہوں پہاڑ میں سے آواز آتی ہے، درخت کے پاس سے گزرتی ہوں درخت میں سے آواز آتی ہے، حتیٰ کہ جب میں بیت اللہ میں جاتی ہوں مجھے خانہ کعبے کی دیوار میں سے آواز آتی ہے۔ پھر بیٹی بتاؤ وہ آواز کیسی ہے، تمہیں کیا کہتی ہے؟ آمنہ فرماتی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی تھی، میں نے ایک دن کعبے کے عالم سے پوچھا تھا، وہ مجھے کہتا تھا آمنہ مبارک ہو تو امام الانبیاء کی اماں ہے، یہ سارے در و دیوار تجھے سلام کرتے ہیں۔ اور کہنے لگی میں جب گھر سے نکلتی ہوں دھوپ کا وقت ہو تو بادل میرے سر پہ سایہ کرتا ہے، جدھر چلتی ہوں بادل میری ساتھ ساتھ چلتا ہے، جب گھر واپس آ جاتی ہوں واپس چلا جاتا ہے بادل۔ اور کہنے لگی ابا جان اور کیا بتاؤں، ہر مہینے ایک نبی مجھے مبارکباد خام میں دیتا ہے، کبھی خلیل اللہ، کبھی کلیم اللہ، کبھی نوح نجی اللہ، کبھی آدم علیہ السلام، یہ سب مجھے مبارکباد دے چکے ہیں۔ اور کہنے لگی دادا اے ابا کیا بتاؤں تمہیں، اور کیا بتاؤں، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے کئی مرتبہ مجھے جھک جھک کر سلام کرتے ہیں۔ جب میں سوتی ہوں ایسی عورتیں جو نہ تم نے دیکھی نہ میں نے دیکھی مجھے کھڑی ہو کر پکھا جھلتی ہیں۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں جس نبی کی آمد پر اتنا بڑا اکرام ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا استقبال ہے، گھر معطر ہے، محلہ معطر ہے، چاروں طرف ایک اچانک سی خبر پھیل گئی، یوں یوں کر کے حالات ہیں، آج تو اس نبی کا نام لیوا ہو کر بجائے ایمان کی خوشبو کے، بجائے قرآن کی خوشبو کے، بجائے دین کی خوشبو کے تو قبر میں ساتھ ظلم لے کے جا رہا ہے۔ تم نے کبھی نہ سوچا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حیثیت سے تشریف لائے، کس عظمت سے تشریف لائے۔ تمہاری نظروں میں جو آج اولاد کی قیمت ہے وہ نبی کی کہاں، جو بیوی کی ہے وہ نبی کی کہاں، جو دولت کی ہے وہ سرکار مدینہ کی کہاں، جو کوٹھی اور بنگلوں کی ہے وہ شہنشاہ کائنات کی محبت تیرے دل میں کہاں ہے؟ اگر ہو تو پھر یوں وقت گزرے، تھانے دار کا بلایا ہوا نہ جاؤ، 2 سوٹے فالتو لگیں گے، سیشن جج کے بلائے ہوئے نہ جاؤ، قید ہو جائے گی، ہائی کورٹ کے بلائے ہوئے نہ جاؤ، مصیبت آ جائے گی، اور خدا کا بلایا ہوا بندہ آتا نہیں، 5 وقت خدا سے بغاوت کرتے ہو اور خوش ہو رہے ہو اپنے آپے میں۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اس نبی سے کیا واسطہ، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اس قرآن سے کیا واسطہ، جو نماز نہیں پڑھتا اس دین سے اس کا کیا واسطہ ہے؟ سرکار نے فرما دیا جو نماز نہیں پڑھتا فلیس منا، میری امت سے خارج ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ رات آئی جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، جمہور علماء کے قول کے مطابق وہ 9 ربیع الاول ہے،
किताबों में जो मुअर्रिखीन ने लिखा है वो 9 रबीउल अव्वल लिखी है, बाज ने 11 लिखी, बहुत कम लोगों ने 12 लिखी है। सोमवार की रात थी, सुबह का वक्त था। उलमा इकराम कहते हैं कि जिस रात को मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, विलादत हुई, आमना के घर में चिराग ना था। वो कहते हैं चिराग में डालने के लिए पैसे ना थे तेल खरीदने के। गरीब घराना। मेरा दिल ये बात नहीं मानता कि नबी जिस घर में तशरीफ लाए उस घर में चिराग नहीं, रोशनी नहीं, बल्कि असल बात यह है नबी 14 तबक की रोशनी जिस घर में आ रही हो वहां मसनूई चिरागों का क्या काम है। सिराजम मुनीरा, जहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की जात की आमद हो, आ रही हो, जलवा गर हो रही हो, जलवा फरोज हो रहे हो, वहां बत्तियों का, चिरागों का, दियों का क्या काम है। आमना फरमाती है रजी अल्लाह ताला अन्हा, जब हुजूर पैदा हुए न कोई मेरे पास दाई थी, न नर्स थी, न डॉक्टर था, न मुझे कोई तकलीफ हुई, बस अचानक हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो गए। न गंदगी थी, न गलाजत थी, न धुलाने की नहाने की नौबत आई। मगर आमना कहती हैं एक तो मैं बेवा, कुदरती बात है, अगर बच्चा उम्मीद में छोड़कर बाप मर जाए तो औलाद की, मां की सारी तमन्नाएं उस उम्मीद से वाबस्ता हो जाती हैं। वो जो पेट होता है औरत को, वो औरत अपनी कायनात, सारी तमन्नाओं का महवर, आरजुओं का मकसद, हसरतों का परवान उसी को बना लेती है जो पेट में होता। कहता इलाही या अल्लाह, खामिन तो चला गया, लड़का दे जिसको दिल लगाकर मैं अपनी जिंदगी पूरी कर लूं। बेवा की ये बहुत बड़ी तमन्ना होती है। तो जब अचानक हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आमना यकदम उठी हैं। अरब की कद्दावर ताकतवर औरत उठी है कि मैं देखूं तो सही मेरा लाल कैसा है, और मेरे घर में चांदना हो गया, रोशनी फैल गई, उजाला हो गया। झुककर देखती है, सरकार दुनिया में तशरीफ लाते ही सर सजदे में रख दिया। फरमाती है मैं हैरान थी कि बात क्या है, इधर पैदा हुआ उधर सजदा। आमना को क्या पता था कि ये तो बताने आया है कि मेरी जबीने न्याज, मेरी पेशानी उस एक अल्लाह के दरवाजे पे झुकने वाली है। और यही मेरी तालीम है। किसी के यहां कोई कितने बड़ी शानदार बनी हुई इमारत मजार हो, अल्लाह के दरवाजे के सिवा सजदा करना कतन जायज नहीं। फरमाती है मैंने लपेट कर रख लिया, मैं प्यार करती थी। आगे उलमा कहते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की दाइयां आई और हुजूर को ले जाना चाहती थी, मगर यतीम समझ के छोड़ गई, गरीब समझ के छोड़ गई। बाप है नहीं, इनाम कौन देगा, इकराम कौन देगा, पैसे कौन देगा। मैं ये कहता हूं उन दाइयों को, बेचारियों को क्यों मतऊन करो, उन्हा शोदिया को क्यों आदे हो जो हुजूर को नहीं चाया। मैं आदा और कीवे चावन हा अमानत जो हलीमा की है बिया क्यों चावन जे कोई। अल्लाह साई अमानत जो हलीमा की बढ़ाई है वही दाई क्यों चावन जे। उन्हा का क्या कसूर है, क्या कसूर है उन बेचारियों का, मुंह उठाकर कैसे ले जाती। अचानक दस्तक हुई, कौन है। मैं हलीमा हूं। किस लिए आई हो। मैंने सुना है इस घर में बच्चा पैदा हुआ है। हां हुआ तो है, पर गरीब हूं, बेवा हूं, ये बच्चा यतीम है। हलीमा कहती है चल मुझे तू दिखा तो सही, यतीम तो है।
آمنہ نے چٹی چادر جو چہرے انور سے ہٹائی، حلیمہ کہتی ہے میری آنکھیں چندھیا گئی، میری آنکھوں کی نظر چلی گئی اور میں فریفتہ ہو گئی کہ یہ شے کوئی۔ اور حلیمہ کیا کہنے لگی؟ آمنہ، اے آمنہ، میں نے بڑا جہان دیکھا ہے پر ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا۔ آمنہ کہتی میں نے بھی بڑے بچے دیکھے ہیں پر میرے لال جیسا حسین میں نے نہیں دیکھا۔ جبریل آیا، آمنہ حلیمہ تم نے تو مکہ دیکھا، بنو سعد کا قبیلہ دیکھا، میں جبریل ہوں، میں مشرق میں پھرتا ہوں، مغرب میں پھرتا ہوں، شمال اور جنوب میں پھرتا ہوں، میری آنکھ نے ایسا حسین خوبصورت نہیں دیکھا۔ آواز آئی جبریل تم دیکھ کیسے لیتے؟ مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے ایسی صورت والا پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ نرالی صورت میں نے سنبھال کی رکھی ہوئی تھی، الہی اب تو بھیجا کرو گے؟ فرمایا نہیں، بس ایک صورت ڈال کر وہ سانچہ ہی توڑ دیا۔ اس لیے کہتا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب اس جیسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے چشم خیال میں اور نہ دکان آئینہ ساز میں۔ نرالی صورت ایک اکیلی، کہتا فاق گردیدم بسیار خوب دیدم لیکن تو چیزیں دیگری۔ سارے جہان کو ہم نے دیکھا ہے، جبریل کہتا ہے وہ دعا کے مکھڑے والا نہیں دیکھا، واللیل کی زلفوں والا نہیں دیکھا، یہ چاند سورج سے بڑھ کر سورج چمکنے والی ہم نے نہیں دیکھی۔ اب حلیمہ کو تھڑکا لگا ہوا ہے کہ دولت بہت بڑی ہے، میں غریب ہوں، ایسا نہ ہو یہ دولت مجھ سے چھن نہ جائے، کوئی اور تکڑی مائی نہ لے جائے آ کے۔ حلیمہ کہتی ہے جب میں نے اٹھا کر سینے سے لگایا تو میرے سینے میں سرور آ گیا، جب میں نے ماتھے پہ بوسہ دیا میرے لب ٹھر گئے، اور میں گود میں اٹھا کے چلی، بہانے بنا بنا کے جلدی نکلنا چاہتی تھی، ایسا نہ ہو کوئی دوسرا بیچ میں آ جائے پچر نہ مارے۔ کہنے لگی آمنہ میرا سفر بڑا دور کا ہے، میں جلدی جایا چاہتی ہوں، مجھے اجازت دو۔ گود میں اٹھا کر باہر نکلی، آمنہ دوڑی ہوئی آ کے کہتی حلیمہ مجھے ایک مرتبہ اور دیدار کرنے دے، زیارت کرنے دے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ او حلیمہ بے پرواہی نہ کرنا، اگرچہ غریب ہوں، بیوہ ہوں، پر تجھے انعام دینے کی کوشش کروں گی۔ حلیمہ نے گود میں لے لیا، ڈاچی پہ بیٹھ گئی اور اپنے خامد کو کہنے لگی جلدی کرو جلدی کرو، جلدی اٹھاؤ ڈاچی کو، نکلو مکے شہر سے۔ وہ کہنے لگا کیوں ہم نے کچھ چوری کی ہے؟ کہنے لگی چوری تو نہیں کی اللہ والے، دولت ایسی میرے ہاتھ آئی ہے مجھے ڈر ہے یہ دولت واپس نہ ہو جائے، جلدی کرو۔ حلیمہ کا خامد ڈاچی کو ڈنڈے مارتا ہے، اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، ڈاچی اٹھتی نہیں۔ اللہ پاک نے ڈاچی کو آواز دے دی، سمجھا دیا خبردار، حلیمہ میرے محبوب کو گود میں لیے بیٹھی ہے، خامد آگے پیٹھ کیے بیٹھا ہے، میرے کالی کملی والے کی طرف کنڈ کیتی بیٹھا ہے، بے ادبا کو چاونا تیرا کام نہیں، خبردار بے ادبوں کو اگر اٹھا کے لے کے گئی۔ بے خبری میں اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
پیٹ کر دے اس کو ڈاچی اٹھا کے نہیں لے جاتی. ہم جان بوجھ کر حضور کے دین کو ٹھکرائیں تو ہمیں کامیابی کیسے ہوگی؟ آمدن جان بوجھ کر. جب مشکل ہو گئی ڈاچی اٹھتی نہیں، حلیمہ کہنے لگی اپنے خامند کو کہ بدبختوں والا بچہ معلوم ہوتا ہے، آپ اپنی گود میں لے لیں. حلیمہ کے خامد نے پہنے حضور کو جب گود میں لیا، ڈاچی خود بخود اٹھ گئی. اٹھی نہیں، دوڑ پڑی، برق رفتار بن گئی. وہ 3 دن پہلے جو قافلہ دائیوں کا چلا تھا، ان میں سے ایک دائی نے پیچھے مڑ کے جو دیکھا، گرد و غبار اڑ رہا ہے، تیز رفتار کوئی سواری آ رہی ہے. ایک دائی نے آواز دی ہے تمام قافلہ اکٹھا ہو جاؤ، ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی لٹیرا آ رہا ہے. سارے قافلے والے ٹھہر جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی لٹیرا آ رہا ہے. ایک تیز نگاہ والی دائی پیچھے کو دیکھ کے کہنے لگی لٹیرا نہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے 2 جہان کے مقدر کا سویرا آ رہا ہے. انہوں نے کہا تجھے کیا پتا؟ کہنے لگی دیکھو تو صحیح، چاند ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ستارے چھاؤں کرتے چلے آ رہے ہیں. جب حلیمہ پاس سے گزرنے لگی، پوچھا دائیوں نے تیری ڈاچی تو بڑی کمزور تھی، لاغر تھی، پتلی تھی، نحیف تھی، چل نہیں سکتی تھی، یہ سواری کس سے بدل لائی؟ حلیمہ کہتی ہے میں بھی وہی، میرا خامند بھی وہی، میری ڈاچی بھی وہی، البتہ مجھے شاہ سوار مل گیا. گھر گئی، جا کے اپنے خامند کو کہنے لگی قحط کا زمانہ ہے، چھوٹا سا برتن اٹھا کے دیا کہ ذرا دیکھنا بکری کے نیچے ایک آدھ دھار دودھ کی مل جائے، میں اپنے محبوب بچے کو پلاؤں گی. حلیمہ کے خامد نے دودھ کا وہ برتن بھر کے دے دیا اور کہنے لگا دوسرا لاؤ، تیسرا لاؤ، چوتھا لاؤ، پانچواں لاؤ. حلیمہ کے گھر میں دودھ کی نہر بہہ گئی. پڑوسنوں نے کہا ہماری بکریاں بھی وہاں چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکری چرتی ہے. حلیمہ کہنے لگی یہ گھاس کا اور پانی کا اثر نہیں، یہ تو آنے والے مہمان کی برکت ہے. اس لیے کہتا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گئے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں قدم ٹکایا، حلیمہ تیرے مقدر پہ 2 جہان قربان کر دوں. تو حضور کو ہر وقت گود میں رکھتی ہے، پیار کرتی ہے، کندھے پہ اٹھاتی ہے، ایک ایک دن میں ہزاروں مرتبہ کالی کملی والے کے ماتھے پہ بوسہ دیتی ہے. کتنی خوش نصیب مائی ہے. عرض کر رہا تھا وقت نہیں رہا، آپ لوگ دیر سے آتے ہیں اس لیے کہ تمہیں ان چیزوں سے کیا غرض ہے؟ اب یہ تو رسمی چیزیں رہ گئیں. مرتے جاؤ اور پچھتاتے جاؤ، مرتے جاؤ اور قبروں میں جا کے سوچتے جاؤ. کیا بنتا ہے پھر سوچنے کا؟ اس لیے حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ مہینہ ہے. درود شریف کی کثرت کرو، اللہ اللہ کی کثرت کرو، قرآن مجید پڑھنے کی تلاوت کی کثرت کرو. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرماوے. باقی انشاءاللہ اگلے جمعے بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام. الہی تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما. باولپور میں ایک ہمارا ساتھی ہے
دعا کر دو، اس کی ایک پریشانی ہے، اس کا ایک کام اڑا ہوا اکبر خان، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ پاک اس کی مشکل کو آسان فرمائے۔ اور سرفراز خان ہیں، دوسرے ساتھی، بے شمار لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کو مقاصد حسنہ میں کامیاب فرما، سب کے کاروبار میں فصلوں میں برکت عطا فرما۔ الہی یہ جتنے مرد عورت جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، سب کو روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا بنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا، ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما۔ کوئی ساتھی ہمارا بیچارہ مسلمان بھائی محمد اسماعیل اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ اور بھی جتنے ہمارے خدمت گزار دوست، مسجد کے نمازی، مقتدی یا مقتدیہ، جتنے بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، یا اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما، ان سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا، اور اپنی رحمت سے ان کو اچھی سے اچھی جگہ عطا فرما۔ ساری امت پہ کرم فرما، ساری مخلوق پہ فضل فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ یا اللہ شرک و بدعت کی لعنت سے بچا، یا اللہ کفر و نفاق سے بچا۔ یا اللہ تمام حاجات کو پورا فرما، ساری ضروریات کو پورا فرما۔ الہ العالمین مرتے وقت کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ یا اللہ اچانک اور حادثے کی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63708113۔